مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلی نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ عز و جل، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء درجائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اذن و اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ عز و جل، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادات ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے۔ اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معنی یہ ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے گی کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ تم 4 پرندے لے آؤ اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر انہیں آواز دو، ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ مور، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑ دیے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء باہم ملا دیے، اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آوازیں دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے، اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بے عینی ہی پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ نمبر 4، جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 5، مشاہدے سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی عظیم دلیل ہے۔ نمبر 7، یہ واقعہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہے۔